بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، سورہ نور کے بعد سورہ فرقان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان میں قرآن مجید کی اس عظیم صفت کا ذکر کیا کہ یہ حق اور باطل، توحید اور شرک، اندھیرے اور اجالے، ہدایت اور گمراہی کے اندر تفریق کرنے والی کتاب ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان کو نازل فرما دیا تاکہ وہ جہانوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کو جو شخص فرقان سمجھ لیتا ہے، فرق کرنے والی عظیم الشان کتاب سمجھ لیتا ہے، اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اس کی زندگی گمراہیوں، فتنوں اور الجھنوں سے بچ نکلتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے جنت کی شاہراہ کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جن کے اندر غامدی صاحب بھی شامل ہیں، وہ عقل انسانی کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ان کا یہ ذہن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل پہلے عطا کی تھی، قرآن مجید کو بعد میں اتارا ہے۔ حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ عقل انسانی کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، لیکن الہام کی ہدایت کو ٹھوکر نہیں لگتی۔ میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ جب بندے کو بخار ہوتا ہے تو اس کو سادہ پانی بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے، اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ جب بندہ کسی چلچلاتی ہوئی دوپہر کے اندر سفر کر رہا ہوتا ہے تو دھوپ کی نتیجے کے اندر سڑک سے ایسا ایک منظر اس کی آنکھوں میں آتا ہے کہ اس کو دور فاصلے کے اوپر پانی محسوس ہوتا ہے، جس کو سراب کہتے ہیں۔ یہ عقل انسانی کو ٹھوکر لگتی ہے۔ عقل انسانی کی ٹھوکر جو ہے وہ بین ہے، واضح ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ جبکہ الہام کی ہدایت کو کبھی ٹھوکر نہیں لگ سکتی، وحی الہی کے ذریعے ملنے والی ہدایت کو کبھی ٹھوکر نہیں لگ سکتی۔ اگر انسان اپنی عقل ہی کی بنیاد کے اوپر حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنا چاہے، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ عقل انسانی فرشتوں کا استحضار نہیں کر سکتی، عقل انسانی جنات کا استحضار نہیں کر سکتی، عقل انسانی بہت سے آنے والے واقعات کے استحضار سے قاصر ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ فقط اس لیے دہریے ہو گئے کہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ اشکال پیدا ہوا کہ جب انسان مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا، اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ عقل انسانی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن الہام کی ہدایت، وحی الہی کی رہنمائی جو ہے، وہ انسان کو سیدھے راستے کے اوپر گامزن رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں جن حقائق کا ذکر ہے، عقل ان کو تسلیم کرے یا نہ کرے، بندہ مومن ان کو لازماً تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح جن حقائق کا ذکر حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے، عقل انسانی ان کو تسلیم کرے نہ کرے، بندہ مومن ان کو ضرور تسلیم کرتا ہے۔ غامدی صاحب نزول مسیح کو نہیں تسلیم کرتے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے، یہ بات عقل سلیم میں نہیں آتی کہ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، وہ دوبارہ دنیا کے اندر کیوں کر آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، اگر غامدی صاحب سے یہ بات پوچھیں کہ آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ بات کہیں گے ہاں میری عقل جو ہے اس بات کو تسلیم اگرچہ نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ بات قرآن مجید میں آئی ہے، اس لیے میں اس بات کو تسلیم کرنے کے پر آمادہ و تیار ہوں۔ اگر آپ بن باپ کے بیٹے کو قرآن مجید کی حقیقت سمجھ کر عقل کے خلاف ہونے کے باوجود تسلیم کرتے ہیں، تو احادیث طیبہ کے اندر جو باتیں مذکور ہیں، اگر وہ عقل میں آئیں یا نہ آئیں، ہمیں بھی ان کو اسی طرح تسلیم کرنا چاہیے جس طرح پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، عقل کا جوہر ہدایت کے راستے کے اوپر چلانے کے لیے انسان کے ضرور کام آتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب انسان دین کو حق سمجھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بلا چون و چرا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر رد و قط کے، بغیر کسی شرط کے تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہماری پسند ناپسند اس کی کوئی حقیقت نہیں، اصل بات وہی ہے جو مالک کائنات نے اپنے کلام میں ارشاد فرمائی، اور اصل بات وہی ہے جس کو پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں ارشاد فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا
خالق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ساتھ ہی اس کی تقدیر کو بھی مقرر فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، تقدیر کا مسئلہ انتہائی معرکۃ الآراء مسائل میں سے ایک ہے۔ ہمارا یقین اس بات پہ ہونا چاہیے ہمارے مقدر کے اندر جو تکلیف اللہ نے لکھ دی ہے وہ ہمیں مل کے رہنی تھی۔ ہمارے مقدر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفت و عروج لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے۔ ہمارا یقین اس بات پہ ہونا چاہیے صحت اور عافیت کے وہ لمحات جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہیں ہمیں مل کے رہنے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، جہاں تک تعلق ہے ہدایت کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے دین کے پر چلنے کی بات کا، تو ان تمام کے تمام معاملات کے اندر تقدیر کے عذر کو استعمال کرتے ہوئے بے عملی کے راستے کو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے تقدیر کا ایکسکیوز جو ہے وہ اس وقت ویلڈ ہوتا اگر ہم اپنی تقدیر سے باخبر ہوتے۔ جب ہم اپنی تقدیر سے غافل ہیں تو ہم اس کو بطور عذر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کرنے سے قاصر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ بات جو اللہ کے سامنے بطور عذر ہدایت سے دور رہنے کے حوالے سے پیش کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایکسکیوز کو مسترد کر دیں گے اور یہ بات کہیں گے قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اگر تمہارے پاس اس حوالے سے کوئی قطعی بات موجود ہے تو مجھے دکھلاؤ۔ اس موقع کے اوپر بندہ بڑا پریشان اور پشیمان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بطور عذر میں کس طرح پیش کروں جبکہ تقدیر کی دستاویز میرے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نہ مجبور محض پیدا کیا نہ مختار مطلق پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو ارادے کے جوہر کے ساتھ پیدا کیا، افعال کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا، سوچ و فکر والے دماغ کے ساتھ پیدا کیا، دیکھنے والی آنکھوں کے ساتھ پیدا کیا، سننے والے کانوں کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم آفاقی ہے، ازلی ہے، دائمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندازوں میں کبھی غلطی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور علم اور اس کے اندازوں کو اپنے بد عملی کے لیے جواز کے طور پہ پیش کرنا یہ کسی بھی طور پہ درست نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اس حوالے سے دوں گا، آپ کو ساری کی ساری بات جو ہے سمجھنے کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، ایک بچہ ہے، کالج یا اسکول میں پڑھتا ہے اور بڑی ہی لاپرواہی سے کام کرتا ہے۔ اس کے ٹیچر اس کو یہ بات کہتے ہیں دیکھ لینا اس نے فیل ہو جانا ہے۔ جب نتیجہ نکلتا ہے بچہ فیل ہو جاتا ہے، آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ اب بچے کے فیلئر کے اوپر ٹیچر کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ جبکہ ٹیچر کی ایک ایویلیویشن تھی اس بندے کے بارے میں، اس بچے کے بارے میں، کہ اس کی حرکات و سکنات اور اس کے افعال اس بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں یہ ناکامی کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے مد مقابل ایک لڑکا بڑا ہی ٹیلنٹڈ ہے، بڑی ہی محنت کے ساتھ اپنی اسائنمنٹس کو مکمل کرتا ہے۔ ٹیچر اس کے بارے میں ایویلیویشن دیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے 4 GPA کے ساتھ انتہائی اعلیٰ نمبر لے کے کامیاب ہوگا۔ جب رزلٹ آتا ہے وہی ہوتا ہے جو ٹیچر نے ایویلیویٹ کیا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے ٹیچر کی ایویلیویشن جو ہے کیا اس بچے کی کامیابی کی بنیاد ہے؟ ٹیچر نے تو ایویلیویٹ کیا لیکن بچے کے پاس عمل کے سارے راستے موجود تھے۔ آپ کئی مرتبہ اپنے گھر کے اندر بچوں کو کرکٹ یا فٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس وقت وہ ایک دوسرے کو بالنگ کروا رہے ہوتے ہیں یا فٹ بال کو ککس مار رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو کہتے ہیں تحمل سے بات کرو، تحمل سے کام کرو، تحمل سے کھیلو، میں تمہیں بتلا رہا ہوں سامنا شیشہ تمہاری ہٹ کے ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ حضرات گرامی قدر 5 منٹ گزرتے ہیں، ٹھا کر کے بال جو ہے وہ کھڑکی کے ساتھ لگتا ہے، کھڑکی ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے یہ بات بتلائیے جو باپ نے ایویلیویٹ کیا کہ بچوں کی اس حرکت کی وجہ سے شیشہ ٹوٹ جائے گا، کیا باپ کی ایویلیویشن بچے کے اس جرم کا سبب جو ہے یا اس کا جواز بن سکتی ہے؟ یہی بات ہماری تقدیر کے معاملات میں بھی ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، آفاقی ہے، دائمی ہے، اس کی قدرت کامل ہے، اس کا علم مکمل ہے، اس کے اختیارات جو ہیں اور اس کا تصرف کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے کے اوپر موجود ہے۔ لیکن اللہ نے جو انسان کے اندر ارادے کی جوہر کو پیدا کیا، ارادے کی صلاحیت کو پیدا کیا، فیصلے کی صلاحیت کو پیدا کیا، راستہ چننے کی صلاحیت کو پیدا کیا، وہ چیز انسان کے اختیار میں ہے اور وہ اس کے معاملات کے اندر کبھی بھی جواز نہیں بن سکتی۔ آپ مجھے یہ بات بتلائیے، ایک آخری بات اور اپنی بات کو اس کے بعد آگے بڑھاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ نے کسی ایسے بندے کو دیکھا ہے جو کاروبار اس لیے کرنا چھوڑ دے کہ میری تقدیر میں ملنے والا رزق مجھ کو مل جائے گا؟ حضرات گرامی قدر، منڈیوں میں جاتا ہے، ملازمت پہ جاتا ہے، بزنس پہ جاتا ہے، اس موقع پہ اس کو یہ بندہ کوئی بات کرے یار تو محنت کیوں کر رہا ہے، تو گھر بیٹھا رہے، تو یہ گھر بیٹھے بیٹھے رزق مل جائے گا، تو وہ اس موقع کے اوپر اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر دنیا کے معاملات کے اندر
تقدیر کو جواز بنا کر ہم محنت کو نہیں چھوڑتے تو کیا دین کے معاملات میں تقدیر کا عذر بنا کر ہم اپنے معاملات کو چھوڑنے کے لیے مادہ و تیار ہو جائیں گے؟ حضرات گرامی قدر، یہ معاملہ انتہائی اور یہ اپروچ انتہائی غلط ہے۔ تقدیر کے ایمان کا اصل فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے دائرہ کار کا پتہ ہوتا ہے، انسان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے میرے اختیارات اتنے ہیں، میرے معاملات اتنے ہیں، میری صلاحیت اتنی ہے، میری زندگی میں آنے والے غم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی مجھے ان سے باہر نکال لے گا، میری زندگی میں آنے والی پریشانیاں اللہ کم الحاکمین کی کتابت کی وجہ سے آئی ہیں، اللہ مجھے ان سے نکال لے گا۔ تقدیر کے اوپر ایمان تو انسان کی مضبوطی کا سبب ہے اور انسان کو صراط مستقیم کے اوپر چلانے کا سبب ہے، اور حضرات گرامی کا تقدیر کو بطور عذر پیش کرنے والے لوگ بد نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تقدیر کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ تقدیر کا جو فائدہ ہے ایمان کا، اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی گھڑیوں کا بھی صورت میں ذکر کیا اور اس بات کا بھی اعلان فرما دیا جب قیامت کی گھڑیاں آئیں گی، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور یہ بات کہے گا اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس موقع کے اوپر اس کے ذہن کے اندر یہی بات ہوگی کہ جس وقت میں ہدایت کے راستے کے اوپر چلنے والا تھا، جب میں ہدایت کے راستے کے اوپر چلنے کے قریب ہونے والا تھا تو ایسے عالم کے اندر شیطان کے راستے کے اوپر چل کے میں نے اپنے آپ کو بھٹکا دیا، میں راہ ہدایت سے بھٹک گیا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کی یاریاں جو لا دینیت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، دنیا کی یاریاں جو ہوائے نفس کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، دنیا کی وہ یاریاں جو گندے پروگراموں کے لیے ہوتی ہیں، یہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں بلکہ انسان کے لیے سراسر خسارے کا باعث ہیں۔ دوستی قیامت کے دن ایک ہی کام آنے والی ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن جانی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دوستی اگر اس دن باقی رہے گی تو ان لوگوں کی باقی رہے گی جو تقوی والے ہوں گے، جو للہیت والے ہوں گے، جنہوں نے دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اگر آج آپ اپنے دوست کو لے کے مدرسے میں آتے ہیں، آج اپنے دوست کو لے کے مسجد میں آتے ہیں، آج اپنے دوست کو لے کے نمازوں کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، اپنے دوست کو لے کے روزہ رکھوانے کے لیے آتے ہیں، اپنے دوست کو لے کے خیراتی اداروں میں خیرات دینے کے لیے جاتے ہیں، تو مجھے یہ بات بتلائیے، یہ جو آپ کی آپس میں کوآپریشن ہے، یہ جو آپ کی آپس میں انٹیگریشن ہے، جو آپ کی آپس میں معاونت ہے، یقیناً یہ قیامت کی گھڑیوں تک آپ کے کام آئے گی۔ لیکن ایسی یاری جس کا مقصد یہ تھا علماء کا مذاق اڑایا جائے، جس کا مقصد یہ تھا دینی اداروں کو برباد کیا جائے، جس کا مقصد یہ تھا دینی اداروں کے خلاف گندے پروگراموں کو مرتب کیا جائے، ایسی یاری جس کا مقصد یہ تھا فحاشی کے پروگراموں کو عام کیا جائے، ایسی یاری جس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے اندر شرابوں کے جام لڑھائے جائیں، اور ایسی یاری جس کا مقصد یہ تھا گندے پروگراموں کو معاشرے میں شرائط کروا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ دوستی جو ہے کل قیامت کا دن دشمنی کا سبب ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے۔ ایک بندے کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک بڑی ہی پسند تھی، وہ آپ کی صحبت مبارک میں آ کے سکون کو محسوس کیا کرتا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس کے یار کو اس بات کی خبر ہوئی، اس نے کہا تو حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، مجھے یہ تیری بات پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا آئندہ کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر جا کر، آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر جا کے اس نے بڑے ہی غلط قسم کے الفاظ کہے۔ حضرات گرامی قدر، اس نے کہا ایسی بات مجھ کو مت کہو۔ حضرات گرامی قدر، اس نے اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے اس کے اصرار کے اوپر اس بات کے اوپر عمل کیا۔ حضرات گرامی قدر، خود بھی خائب و خاسر ہو گیا، خود بھی ناکام اور نامراد ہو گیا، اپنے دوست کی بھی تباہی کا سبب بن گیا۔ اب قیامت کا دن آئے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور یہ بات کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، میرے دوست نے مجھے ذکر اور نصیحت کے آ جانے کے باوجود بھی ان سے مجھے ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے کے اوپر چلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، دوستی اگر ہونی چاہیے اہل تقوی سے ہونی چاہیے، اہل علم سے ہونی چاہیے، اہل ذکر سے ہونی چاہیے، اہل دانش سے ہونی چاہیے، تجربہ کار اور سمجھداروں سے ہونی چاہیے۔ یہ دوستی انشاءاللہ دنیا کے لیے بھی بینیفیشل ہے اور آخرت کے اندر بھی بینیفیشل ہے۔
حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی بہت سی خصوصیات کا بھی ذکر کیا۔ عباد الرحمن جو اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، ان کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے۔ وہ زمین کے پرکڑ کے نہیں چلتے بلکہ بڑی متانت کے ساتھ زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کے ساتھ الجھنا پسند نہیں کرتے، بے وقت کی بحث کرنا پسند نہیں کرتے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بات اور دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور اگلا بندہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو سلام متارکت کر کے بڑے اچھے طریقے سے ان کو خیر بات کہہ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی راتیں سجدے اور قیام میں بسر ہوتی ہیں۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، خوف خدا کی وجہ سے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے نیند ان کی آنکھوں سے دور ہو جاتی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر ساری رات ذوق عبادت کے ساتھ گزارنے کے بعد جب سحری کا وقت آتا ہے تو اپنی عبادت کے اوپر فخر کرنے کی بجائے ان کے ذہنوں کے اندر ایک ہی بات ہوتی ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ صبح کے وقت اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ جتنی استطاعت اور ہمت تھی تیری عبادت کی، لیکن تیری شان اونچی ہے، میری عبادت کمزور ہے، میری کوشش جو ہے اس کے اندر تشنگی ہے، تیری ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ حضرات گرامی قدر ان میں یہ وصف پائے جاتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا وہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جائے گا۔ لیکن یہ گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان عباد الرحمن میں شامل ہو سکتا ہے۔ کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو ان گناہوں کے بعد ایمان کو لے کے آئے، توبہ کو لے کے آئے، ایمان کو لے کے آئے، عمل صالح کو لے کے آئے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور جو عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ آیات قرآنیہ کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے بلکہ بڑے تدبر کے ساتھ اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور لغویات کے پاس سے جب گزرنے کا وقت آتا ہے بڑے ہی پروکار انداز کے اندر لغویات کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہونا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کی طرف ملتفت ہونا بھی گوارا نہیں کرتے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ نے فردوس کے ورثاء کی بھی یہ شان بتلائی ہے، وہ لغویات کے اندر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، کیرم بورڈ کے پھٹوں کے اوپر بیٹھ کر، سنوکر کے کلبوں کے اندر بیٹھ کر، تاش کے پتوں کے اوپر بیٹھ کر غیر محرم عورتوں کے بارے میں الٹی سیدھے گفتگو کر کے اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے وقت اللہ کی عطا ہے، اگر اس عطا کو ضائع کر دیا قیامت کے دن یہ لمحات میرے لیے حسرت بن جائیں گے۔ وہ وقت کو چھینتے ہیں، وقت کو اویل کرتے ہیں، وقت سے اپنا پورا کا پورا نچوڑ نکالتے ہیں، آیات قرآنیہ پہ غور و خوض کرتے ہیں۔ ان کا انداز اور ان کا اسلوب کیا ہوتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و خوض کرتے ہیں، پھر پہچان جاتے ہیں کائنات اتنی بڑی ہے، ان کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ الفاظ زبان پہ آتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تیری شان بلند و بالا ہے، تو ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، تو نیند سے پاک ہے، تو کتاہٹ سے بے پاک ہے، تو تھکاوٹ سے پاک ہے، تو ساجی کی ضرورت سے پاک ہے، اللہ تو بڑا ہی بے نیاز ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حضرات گرامی قدر، اور کہا عباد الرحمن کی یہ بھی خصوصیات ہوتی ہیں کہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ کوئی بندگی کا کمال نہیں کہ خود تو مسجد کے اندر موجود ہے، بیٹا گھر کے پلنگ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، خود تو مسجد میں داڑھی رکھ کے آیا ہے اور بیوی دوپٹے کے بغیر ہے۔ یہ عباد الرحمن کی وہ صاف والی بات نہیں، خود تو شلوار ٹہنے سے اوپر ہے لیکن بیٹا جو ہے کوٹ پینٹ پہن کے ڈسکو کلب کی طرف جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کوئی عباد الرحمن کی شان نہیں۔ عباد الرحمن کو پتہ ہوتا ہے رنگ کائنات میں ایک ہی اونچا ہے، وہ اللہ کا رنگ ہے، اپنے آپ کو بھی اس رنگ میں رنگتے ہیں، اپنی اولادوں اور اپنی بیوی کو بھی اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے اعمال صالحہ ہی کے ساتھ یہ رفاقت دنیا کی آخرت میں برقرار رہ سکتی ہے، وگرنہ جس کا چلن اور ہوگا اس کے بیوی بچوں کا چلن اور ہوگا، گیپ ہی گیپ ہوگا، گیپ ہی گیپ ہوگا، گیپ ہی گیپ ہوگا۔
حضرات گرامی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں دو عظیم انبیاء کی بیویوں کا ذکر کیا جنہوں نے ان کے مشن کو اختیار نہیں کیا، ان کے راستے کو اختیار نہیں کیا، ان کے طریقے کو اختیار نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نوح اور لوط کی بیویاں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ وہ نوح اور لوط کی بیویاں جو ان کے بستروں پہ سونے والیاں، ان کے گھروں کی چھتوں کے نیچے رہنے والیاں، لیکن جب انہوں نے ان کی پیغام کو نہیں مانا، ان کی دعوت کو نہیں مانا، ان سے خیانت کے راستے کو اختیار کیا، تو جس دن جہنم کی آگ کو بڑکایا جائے گا، بڑے بڑے مجرموں کو اس میں ڈالا جائے گا، نوح اور لوط کی بیویوں کو بھی اس میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کیا بات کہتے ہیں کہ عباد الرحمن کی شان یہ ہوتی ہے وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ ہمیں نیکوکاروں کا لیڈر بنا۔ کیسی عظیم دعا ہے، اللہ ہمیں نیکوکاروں کا لیڈر بنا۔ آج جناب والا ہماری دعا ہے میں تحریک انصاف کا لیڈر بنا یا مسلم لیگ کا لیڈر بنا، لیکن مومنین کی دعا یہ ہوتی ہے اللہ وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں اہل تقوی کا لیڈر بنا، اہل تقوی کے اندر سے ہمارے گریڈوں کو اوپر فرما۔ حضرات گرامی کا اس سورت کے آخر میں جا کر اللہ نے ایک بڑی عجیب حقیقت کا ذکر کیا، اور وہ حقیقت بڑی ہی عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے دعا مانگنا چھوڑ دو گے مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ حضرات کیسی بات ہے، دنیا کے اندر لوگ لوگوں سے مانگتے ہیں تو ان سے وہ کنارہ کشی کو اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے نہیں مانگو گے میں تم سے کنارہ کشی کو اختیار کر لوں گا۔ قل ما یبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم مجھ سے دعا نہیں مانگو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضرات گرامی اگر ہم اللہ کی توجہات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی محبت کو، اس کی الفت کو، اس کی رحمت، اس کی مغفرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ اس کے سامنے دست دعا کو پھیلاتے رہنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد سورۃ شعراء ہے، اور سورۃ شعراء کے اندر دو عظیم حقیقتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان دو عظیم حقیقتوں کو بیان کر کے آپ کے سامنے سورہ نمل کے ایک دو مضامین کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورۃ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا، اور ہر نبی کا ذکر کرنے کے بعد بڑی عجیب حقیقت کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت عاد المرسلین، عادیوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ کذبت ثمود المرسلین، ثمودیوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ حضرات گرامی قدر بڑی عجیب بات میرے پروردگار عالم نے کی ہے۔ جھٹلایا تو قوم عاد کے لوگوں نے فقط سیدنا ہود کو تھا، جھٹلایا تو قوم سمود کے لوگوں نے فقط سیدنا صالح کو تھا، جھٹلایا تو اصحاب الایکہ نے فقط سیدنا شعیب کو تھا، جھٹلایا تو قوم لوط کے لوگوں نے فقط سیدنا لوط کو تھا، جھٹلایا تو قوم نوح کے لوگوں نے فقط سیدنا نوح کو تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسی بات کہتے ہیں کہ ان قوموں کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے جو ایک رسول برحق کا انکار کرتا ہے گویا وہ تمام رسول اللہ کا انکار کرتا ہے۔ جس نے حضرت رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانا، سیدنا موسیٰ کی رسالت کو مانا، سیدنا عیسیٰ کی رسالت کو مانا، اس نے فقط حضرت رسول اللہ کا انکار نہیں کیا بلکہ سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اس لیے حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لانا، جملہ رسولوں کے اوپر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ جہاں تک ایمان کی حقیقت کا تعلق ہے، اللہ نے اس حقیقت کو سورہ بقرہ میں یوں بیان فرما دیا، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان ایمان کے حوالے سے تفریق کے قائل نہیں۔ ہمارا آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے جتنے بھی رسول اللہ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تو نبی ہیں، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہوں یا دیگر رسول اللہ ہوں، حضرت ابراہیم ہوں یا حضرت اسماعیل و اسحاق ہوں، ان تمام رسولوں کے اوپر ہمارا ایمان یکساں ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے رتبے کی بات کا تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کے درجات کو اللہ نے بعض کے مقابلے کے اوپر بلند کر دیا ہے۔ جس طرح ہمارا تمام رسولوں کی ذات کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، اسی طرح میں یہ بات بھی وعدے کر دینا چاہتا ہوں، ہمارا جملہ صحابہ کی
عید کے ادب اور احترام کے حوالے سے بھی ایک ہی معیار ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے۔ صدیق و فاروق کا مقام، سیدنا عثمان و علی کا مقام دیگر صحابہ کے مقابلے میں بلند ہے، لیکن اگر صحابیت کی بات کی جائے تو حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں، اور دیگر صحابہ حضرت عمر بن العاص بھی صحابی رسول ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی صحابی رسول ہیں۔ کسی ایک صحابی کی تنقیص کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ ائمہ دین جو ہیں ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، ایک بھی صحابی کی تنقیص کرنا اپنے آپ کو زندگیوں کے اندر شامل کروانے والی بات ہے، اس لیے کہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے۔ مرزا محمد علی جہلمی کی کماش کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ صحابی ہونا کون سی اضافی فضیلت کی بات ہے، جن آنکھوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے، کیا ان کی صف میں ہونا یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے؟ حضور نے خود اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان چہروں کی زیارت کی ہے، جنہوں نے میرے عہد کے اندر موجود رہ کر میرے چہرے کی زیارت کی ہے، اور پھر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ان چہروں کی زیارت کی ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کے چہروں کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت کے قائل ہیں، اسد اللہ الغالب مانتے ہیں، فاتح حیبر مانتے ہیں، حضرت فاطمہ کا شوہر مانتے ہیں، حسنین کے بابا مانتے ہیں، قاتل مرہم مانتے ہیں، مسلمانوں کے چوتھا خلیفہ راشد مانتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر اس بات کا مطلب یہ نہیں کسی اور صحابی رسول کی صحابیت کا انکار کر دیا جائے، حضرت امیر معاویہ کی شان و عظمت کا انکار کر دیا جائے، یا حضرت عائشہ کو ظالم کہہ دیا جائے، اور اس کے بعد سے بڑی بکواس یہ کی جائے ظالم تو بڑی چھوٹی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات کہنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس قسم کی غلط قسم کی لغو قسم کی گفتگو کرنے والے لوگ، ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کی بات کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سننا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے مکمل طور پر دستبردار ہو کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ حالت یہ ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس بات کو بھول جاتا ہے، لا تسبوا الاموات، ان مردوں کو گالی مت دو، اور جو دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ یہ تو دعائے خیر کر رہا ہے، جسروں کو کھول کر ادھر ادھر کی باتیں کر کر صحابہ کی تنقیص کرنا چاہتا ہے۔ ائمہ دین تو یہ بات کہتے ہیں ان کے محاسن کا ذکر کیا جائے، ان کے اعلیٰ اقدار کا ذکر کیا جائے، ان کے اعلیٰ اوصاف کا ذکر کیا جائے، اور ان کے مشاجرات کو نظر انداز کیا جائے، ان کے بارے میں کلام نہ کیا جائے، ان کی آپس کی جنگوں کو ان کو جو ہے اس کو تاریخ کا حصہ بنا کر بھول جایا جائے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے جگر کی ٹھنڈک ہیں، جنہوں نے حضور کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے۔ ہر صحابی رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ واضح ہے، ہر صحابی رسول جنتی جنتی، اور اللہ کے فضل و کرم جب تک ہم زندہ رہیں گے صحابہ کی عظمت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، جو صحابہ کے بارے میں بد کلامی کرے، جو صحابہ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرے، جو صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرے، جو صحابہ کا نام بے ادبی سے لے، حضرات گرامی قدر ہم اس سے بری ہیں، اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ قانون کا جو ہے ڈنڈا حرکت میں ضرور آئے گا، قانون کے ضابطے ضرور حرکت میں آئیں گے۔ آرمی چیف کی توہین کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، وزیر اعظم کی توہین کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، عدالت عظمیٰ کی توہین کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، قومی اسمبلی کی قرارداد کی توہین کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ کس کو حق ہے اس بات کا کہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط قسم کے الفاظ استعمال کرے؟ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ مرزا محمد علی جہلمی کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے پہنچایا جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پشت کے اوپر کوڑوں کو لگایا جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ہاتھوں میں کڑی کو ڈلوایا جائے گا، اس کے پیروں میں بیلیوں کو ڈلوایا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کو عمر قید کی سزا بھی کروائی جائے گی انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے شروع کر دی ہے، اور ہم اس بات کے اوپر پوری طرح پہرا دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، مرزا محمد علی جہلمی تو جھوٹا ہے، تو لعنتی ہے، تو کذاب ہے، تو بے ایمان ہے، تو دجال ہے، تو صحابہ کا دشمن ہے، تو اولیاء اللہ کا دشمن ہے، تو تابعین اعظام کا دشمن ہے۔ تابعین کے بارے میں کہتا ہے تابعین راج کے جھوٹے تھے۔ حضرات گرامی کی طرح غور کیجئے، تمیز نہیں بات کرنے کی۔ ائمہ دین کا گستاخ، تابعین کا گستاخ، اولیاء اللہ کا گستاخ، اور ہر کے بعد ابھی اس نے چند دن پہلے یہ بات کہی کہ حضرت امیر معاویہ شیعی کوئی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، جا سن لے، اور یہ بات کہتا ہے، یہ اپنے ماموں کا دفاع کرتے ہیں۔ الحمدللہ سیدنا امیر معاویہ ہمارے روحانی ماموں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے حضرت ام حبیبہ
حضور کی بیوی ہیں اور حضور کی ہر بیوی مومنوں کی ماں ہے، تیری ماں ام حبیبہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ام حبیبہ ہماری ماں ہے، اور ہمیں حضرت ام حبیبہ کے ماں ہونے کے اوپر پورا کا پورا یقین ہے انشاءاللہ۔ اور یہ بات علی وجہ البصیرت کہنا چاہتے ہیں، دلیل ہے، ہمارے پاس آ، اپنے پاس بلا، لیکن تو زندگی بھر حق کا سامنا نہیں کر سکتا، سکرین کے پیچھے سے تجل کرتا رہے گا، مکر کرتا رہے گا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات کی آبیاری کرتا رہے گا، لیکن سامنے نہیں آئے گا۔ اس کو پتا ہے ابھی وہ زبانیں زندہ ہیں جو میرے دجل کا اور میری شرارت کا تارو پود بکھیر سکتی ہیں، مجھے ننگا کر سکتی ہیں اور مجھے الٹا کے زمین کے اوپر پھینک سکتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کو بھی واضح فرما دیا۔ انبیاء کی دعوت اخلاص ہی اخلاص تھا، انبیاء کی دعوت خلوص ہی خلوص تھا۔ انبیاء نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انبیاء نے کہا ہم اپنی دعوت کے بدلے تم سے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں، ہم اپنی دعوت کے بدلے تم سے کسی اجرت کے طالب نہیں ہیں، ہم دعوت کے بدلے اجر اگر لیں گے اللہ کی بارگاہ میں لیں گے۔ حقیقی دائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا دائی ہوتا ہے، اس کی نگاہ نہ لوگوں کی جیبوں پہ ہوتی ہے، نہ لوگوں کے سرمایے پہ ہوتی ہے، نہ حکمرانان وقت کی پیشانیوں پہ ہوتی ہے، نہ فوجیوں کے سینوں کے پر لگے ہوئے تمغوں پہ ہوتی ہے۔ عالم ربانی کی نظر اگر ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ عالم ربانی کی نگاہ دنیا کے عروج پہ نہیں ہوتی، عالم ربانی کی نگاہ اگر ہوتی ہے جنت کے محلات پہ ہوتی ہے، حوروں کی رفاقت پہ ہوتی ہے، غلمان کی خدمت پہ ہوتی ہے، حریر و دیبا کے لباس پہ ہوتی ہے، اللہ کے دیدار پہ ہوتی ہے، اللہ کے رضوان پہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کی نیابت کو اختیار کرتے ہوئے اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔